اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ریحی بواسیر۔ ایک بواسیر خونی ہوتی ہے اور ایک بادی ہوتی ہے۔ بادی کی ہی ایک قسم ریحی بواسیر ہے، جو کہ بہت سخت قسم کی بواسیر یہ بھی ہوتی ہے۔ ریحی بواسیر سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اس کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا۔ ڈاکٹری میں تو اس بیماری کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو ہے مریض کی بات سن کر اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے بدہضمی ہو گئی ہے پرانی، اور اس کا جو ہے وہ علاج شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ بدہضمی اور ریحی بواسیر دونوں ایک الگ بیماری ہیں، لیکن کچھ علامات اس کے اندر ایسی ہوتی ہیں جب ڈاکٹر سے مریض وہ بتاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اس کو بدہضمی خیال کرتے ہیں، کیونکہ ریحی بواسیر کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں ڈاکٹری کے اندر۔ اور جب وہ بدہضمی کا علاج شروع کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات، پھر ان کو جو ہے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اصل میں بدہضمی نہیں ہوتی ہے، وہ ریحی بواسیر ہوتی ہے۔ اس بیماری میں خون نہیں آتا، لیکن اس کی تکلیف بواسیر خونی سے کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی پیچیدہ شکایت مریض کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ اسباب، جو اس بیماری کے اسباب ہیں، جو اس کی وجہ ہے، وہ ہے دائمی قبض۔ دائمی قبض کے رہنے سے، یعنی کہ پرانی قبض کے رہنے سے اور زیادہ بیٹھے رہنے سے، بادی اور ثقیل چیزوں کے زیادہ استعمال کرنے سے، خاص طور سے گوشت روزانہ کھاتے رہنے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شراب پینے والوں کو ان کے جگر کا فعل سست ہو کر جگر کی کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں تو ان کے جو لیور ہے، تو ان کے لیور کا جو فعل ہے، جو کام کرنے کی قوت ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے لیور کے اندر کوئی نہ کوئی کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے شراب پینے والوں کو بھی جو ہے یہ ریحی بواسیر ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ہونے کی۔ جو اس بیماری کے علامات ہیں، جو پہچان ہے، وہ یہ ہے مریض کو جو ہے دائمی قبض رہتی ہے، یعنی کہ مریض کو قبض جو ہے وہ پرانی ہوتی ہے۔ پرانی قبض کی وجہ سے بھی یہ بیماری جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ مریض کو دائمی قبض کی شکایت رہتی ہے، بھوک بہت کم لگتی ہے، اور اگر بھوک لگ جائے تو پھر برداشت نہیں ہو سکتی۔ خیالات پریشان رہتے ہیں، دل میں ہول سی رہتی ہے، بیچارے کو نیند کی حالت میں بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ اس میں جو ہے بے چینی رہتی ہے، خیالات پریشان رہتے ہیں، اور جو ہے نا بھوک نہیں لگتی مریض کو، اور جب بھوک لگے تو پھر برداشت کر پانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یوں سمجھ لیجیے کہ مریض کو نیند میں بھی سکون نہیں ہے بیچارے کو۔ اس کی وجہ یہ کہ مریض جب سو جاتا ہے تو اس کو جو ہے الٹے سیدھے خواب دکھائی دیتے ہیں، خوفناک خواب دکھائی دیتے ہیں مریض کو۔ مریض کو پوری رات خوفناک ڈراونے خواب دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ اگر مریض تھوڑی دیر کے لیے کچھ لکھنے پڑھنے بیٹھ جائے تو سر چکرانے لگتا ہے، اور بعض اوقات اس مرض کی شدت بڑھ جانے کی وجہ سے مریض جو ہے وہ اپنے گلے میں کچھ پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ خود ہی جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب مریض کو اذابت ہوتی ہے تو فراغت کے بعد جو ہے مریض اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کرتا ہے، اور پورا بدن جو ہے اس کا ٹوٹتا ہے اور درد کرتا ہے، اور مریض جو ہے وہ روزانہ ایک نئی شکایت کرتا ہے۔ یعنی کبھی کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، کبھی کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، کبھی کہتا ہے کہ میرے پیٹھ کے اندر درد ہو رہا ہے، کبھی کہتا ہے میری آنکھوں میں سے جلن نکل رہی ہے۔ تو حکیم جو ہے اس کی شکایت کو سن کے ایک روز نیا علاج کرتا ہے، جس کی وجہ سے کامیابی نہیں مل پاتی ہے، کیوں مریض کو خود سمجھ نہیں آتا ہے مجھے تکلیف کیا ہے۔ کئی طرح کی پریشانیاں جو ہیں اس کو ہوتی رہتی ہیں۔ اور جب ریحی کا غلبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر ریحی بہت بڑھ جاتی ہے، گیس بہت بڑھ جاتا ہے، تو وہ مریض کے جوڑوں میں چلی جاتی ہے۔ جب مریض کے جوڑوں میں ریحی پھنس جاتی ہے تو پھر وہ گٹھیا کی جیسی شکایت پیدا کر دیتی ہے۔ مریض جو ہے وہ پھر چلنے پھرنے سے محتاج ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے سے مجبور ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے گٹھیا ہو گئی ہو۔ غرض کہ اس بیماری کے اندر جو شخص مبتلا ہوتا ہے وہ زندہ درگور ہو جاتا ہے،
اور اس کے بعد جب وہ پریشان ہو جاتا ہے، جب کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے اور طرح طرح کی علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، کبھی یہ تکلیف تو کبھی وہ تکلیف، اس کی تکلیف جب ایک جگہ نہیں رہتی ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے آصف کا اثر ہو گیا ہے، میرے اوپر کوئی جن یا بھوت کا اثر ہے، یا پھر کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ پھر وہ اس خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اس بیماری کی علامات ہی ایسی ہیں جس سے کہ مریض سمجھ نہیں پاتا ہے، اور علاج کرنے والے جو طبیب ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بیماری بہت پیچیدہ بیماری ہے، اور اس بیماری کو سمجھ کر اور اس کا اگر صحیح علاج کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی مریض کو پورے طریقے سے شفا مل جاتی ہے، اور مریض وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ علاج نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم تشخیص صحیح نہیں کر پاتے ہیں، اور اسی لیے ہم علاج کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ جب تشخیص آپ کی صحیح ہوگی تو انشاءاللہ علاج بھی صحیح ہوگا۔ تو اس ریحی بواسیر کا جو نسخہ ہے وہ کیا ہے، تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا علاج کیا ہے، جو نسخہ اس کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ نسخہ بہت ہی مفید اور بہت ہی اعلیٰ یہ نسخہ ہے۔ نسخہ کیا ہے، نسخہ آپ نوٹ فرما لیجئے۔ آپ نے لینی ہے چھوٹی ہرڑ، جسے کالی ہرڑ بھی کہتے ہیں۔ چھوٹی ہرڑ 20 گرام، بڑی ہرڑ 20 گرام، بہیڑا 20 گرام، آملہ 20 گرام، کالی مرچ 20 گرام، فلفل دراز جسے پیپلے بھی کہتے ہیں 20 گرام، سونٹھ 20 گرام، ناگر موتھا 20 گرام، سیمبل لطیف 20 گرام، رسوت 20 گرام، نیم کی نمکولی 20 گرام، اور چاروں قسم کی اجوائن۔ ایک ہوتی ہے اجوائن، ایک ہوتی ہے دیسی اجوائن، اور ایک ہوتی ہے اجوائن خراسانی، اور ایک ہوتی ہے اجوائن اجمود۔ یہ ساری اجوائن ہوتی ہیں۔ آپ پنساری کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو آسانی کے ساتھ دے دیں گے۔ آپ ان سے صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں چاروں قسم کی اجوائن چاہیے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ چاروں قسم کی اجوائن یہ آپ نے لینی ہے 40 گرام۔ اس کے بعد پودینہ 40 گرام، دانہ الائچی کلا یعنی کہ جو بڑی الائچی ہے، اس کے بیج لینا ہے آپ کو 40 گرام۔ کشتہ خبز الحدید 40 گرام، یہ آپ کو تیار شدہ بازار سے مل جائے گا، یہ آپ کو بازار سے مل جائے گا، ہمدرد کمپنی کا آپ لے لیں۔ تو کشتہ خبز الحدید بھی آپ نے اس میں 40 گرام ڈالنا ہے، اور 1 کلو آپ نے لینا ہے شہد۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے آپ کو، ان تمام دواؤں کو آپ نے کوٹ پیس کر صفوف بنا لینا ہے، یعنی کہ پاؤڈر بنا لینا آپ۔ اور پاؤڈر بنانے کے بعد میں یہ دوائی شہد کے اندر ڈال کر جوارش بنا لیں۔ جوارش کا مطلب آپ صرف شہد میں ڈال دیں اور اس کے بعد اچھے سے ملا دیں، بس وہی جوارش ہوتا ہے۔ جو اس کا طریقہ استعمال ہے، آدھا چمچ آپ نے صبح اور شام کھانا ہے پانی کے ساتھ میں، بس یہ آپ دوا کھائیے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ میں آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز کیا ہے، پرہیز وہ بادی چیزوں کا رہے گا، جیسے آلو، ٹماٹر، مٹر، بیگن، گوبھی، گھوئیا، اور دالوں میں صرف مونگ اور مسور کی دال آپ کھا سکتے ہیں، باقی آپ نے کوئی دال استعمال نہیں کرنی ہے۔ کوئی بھی آپ نے کھٹا استعمال نہیں کرنا ہے، کریلے نہیں کھانا ہے، اور دودھ اور دہی بھی اس ریحی بواسیر میں نہیں لینا ہے، کیونکہ گیس زیادہ بنتی ہے، اس لیے یہ چیزیں بھی نہیں لینا ہے، دودھ اور دہی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کہیں گے جب آپ نے سب کچھ مناہی کر دیا تو پھر کھائیں گے کیا؟ تو کھانے کے لیے بہت ساری سبزیاں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے کہ ترئی، بھنڈی، سیمبی، پرول، گاجر، لوکی، مولی، کدوا، شلجم، ساگ وغیرہ، یہ تمام چیزیں آپ کھائیے، اور یہ نسخہ آپ استعمال کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ با پرہیز اس نسخے کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ آپ اس نسخے کو استعمال کیجئے، بس اللہ کا نام لے کر، انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی فائدہ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ اب جو لوگ اپنے گھر سے ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کا اچھا کاروبار ہے، تو وہ لوگ اس نسخے میں زعفران بھی ملا سکتے ہیں 5-10 گرام، اور جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو زعفران ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نسخہ یہ تیار ہو چکا ہے۔ بس میں نے بتا دیا، اگر کوئی ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے، تو نسخے کے اندر اور بھی زیادہ اثر پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس کو بنائیے اور فائدہ اٹھائیے۔ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے ذاتی تجربات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور مجھے میری محنت کا دونوں جہاں میں ثمرہ عطا فرمائے۔